ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود شریف کی بے شمار فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ کوئی یہ دعا مانگے کہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، اور حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے الفاظ اگر آ جائے تو کتنا بہتر ہے۔ آپ گلی یا بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی بچہ یا بزرگ آپ سے روز سلام کرے تو آپ پوچھتے ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے، یا وہ بچے سے آپ خود پوچھتے ہو کہ تو کس کا لڑکا ہے۔ تو اسی طرح اگر روز انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، درود پڑھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعارف نہیں ہوگا؟ نبی بھی تو پوچھیں گے نا کہ یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بچہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس شخص کے 10 درجہ بلند کرتا ہے۔ اب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، تو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تو اس لیے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے سلام پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بہت پسند ہے کہ کوئی ان پر درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمتوں کا نزول کرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے قیامت کے دن اکثر مجھ پر درود شریف پڑھنے والے ہی ہوں گے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن کا ذکر کیا کہ لوگوں میں اکثر مجھ پر درود پاک پڑھنے والے قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے، ان میں سے ایک ہمارا بھی نام ہو کہ ہم بھی محبوب کائنات کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے آپ درود پاک پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، دوپہر میں پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، نماز کے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے درمیان پڑھو، محفل کے اختتام پر پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جیسے بھی پڑھو، جہاں سے بھی پڑھو، مجھ تک درود پاک پہنچتا ہے۔ ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قربت پاؤں، مجھے آقا کریم کا قرب حاصل ہو۔ میں گنہگار ہوں پھر بھی میرے سینے میں یہ آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہوگی۔ اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے
تو وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے جس کے سینے میں یہ آرزو نہ ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن قرب حاصل ہو، حضور کے زیادہ قریب رہوں۔ تو جو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور جو مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے تو پھر کس قدر اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا اور 3 حصہ دیگر وظائف کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری مرضی، لیکن تھوڑا اور زیادہ بڑھاؤ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں حضور میں 2 حصہ آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا اور 2 حصہ کسی اور وظائف پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی، لیکن اور بڑھاؤ تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور میں 3 حصہ آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا اور 1 حصہ دیگر وظائف کر لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی، لیکن اور بڑھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں حضور میں سارا کا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں ہی گزاروں گا۔ تو سنو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم آپ ہمیشہ درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے کہ میرے امتی پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول کر رہا ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔